حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ باوقار، مشرف خواتر و اسرار، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ عراق کے اکابرین میں سے آپ مقبول اہل خراسان تھے۔ پند و نصائح میں حسن کلام اور نکتہ رسی تھی، ہر علم و فن میں واز فرماتے اور درایت اور روایت اور احکام و معاملات کی گتھیاں سلجھاتے تھے۔ بعض صوفیاء نے تو تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو ذکر کی جگہ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ اور توکل کرنے والوں کے دلوں کو رضا کی جگہ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کی جگہ اور دنیا داروں کے دلوں کو حرص کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب حس و اعضاء پیدا فرمائے تو اس میں اسی قسم کی طاقت و توانائی بخشی، مثلا ہاتھوں کو پکڑنے کا آلہ اور پاؤں کو چلنے کی طاقت، آنکھوں کو بینائی کا ذریعہ، کانوں کو سننے کے لیے اور زبان کو بولنے کے واسطے پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق و ظہور میں کوئی زیادہ اختلاف نہ رکھا، لیکن جب دلوں کو پیدا فرمایا تو ہر دل کی مراد مختلف، ہر دل کا ارادہ مختلف اور ہر دل کی خواہش کو مختلف پیدا فرمایا۔ چنانچہ کسی دل کو معرفت کی جگہ، کسی دل کو گمراہی کا مقام، کسی دل کو قناعت کی جگہ اور کسی دل کو حرص اور لالچ کا مقام بنایا، اور اس نے دل سے بڑھ کر کوئی نرالی چیز پیدا نہیں کی۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، یا وہ اپنے نفس کے عارف ہوں گے یا حق تعالی کے عارف۔ اگر وہ اپنے نفس کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ ریاضت و مجاہدہ ہے، اور اگر حق تعالی کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ خدمت اور عبادت اور طلب رضا ہے۔ لہٰذا جو عارف نفس ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت پر ہوتی ہے تاکہ درجہ و مقام حاصل کریں، اور جو عارف رب ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ ہو جائیں۔ یعنی ان دونوں مرتبوں میں بڑا بعد اور فاصلہ ہے۔ ایک بندہ مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدے میں، واللہ تعالی عالم۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کی طرف محتاج تو ان کا درجہ شریعت کی ظاہری زبان میں بہت بلند ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی نیاز مندی کو دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ازل ہی میں ہر مخلوق کے لیے رزق، موت و حیات، سعادت اور شقاوت کو لکھ دیا ہے۔ وہ خدا سے اپنی نیاز مندی میں خالص غیروں سے بے پرواہ ہے۔ لہٰذا وہ پہلے شخص جو ذات حق کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے رویت تقدیر الہی سے محجوب ہے، اور وہ دوسرا شخص جو اپنی نیاز مندی کی رویت کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ اپنی نیاز مندی کی رویت میں مکاشفہ اور استغنا میں ہے۔ گویا ایک نعمت کے ساتھ ہے اور دوسرا نعمت دینے والے کے ساتھ، لیکن وہ جو نعمت کے ساتھ نعمت کی رویت میں ہے اگرچہ وہ غنی ہے مگر وہ اصل فقیر ہے، اور جو منعم یعنی نعمت دینے والے کے ساتھ ہے اس کی رویت اور مشاہدے میں ہے اگرچہ وہ فقیر ہے مگر وہ دراصل غنی ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، ممدوح اولیاء، قدوہ اہل صفا، حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خاصان خدا اور سادات صوفیاء میں سے ہیں۔ علوم شریعت و طریقت اور ان کے فروع و اصول کے عالم تھے، طویل عمر پائی اور متقدمین مشائخ کی صحبت میں رہے، تبع تابعین کا زمانہ پایا، اور حضرت بشر حافی، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہم زمانہ اور حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اور ہر شیخ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ طریقت اور اس کے فنون میں آپ کا کلام عرفہ اور لطائف دل پسند ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، نافع ترین درویشی وہ ہے جس کے ذریعے تم صاحب جمال بن کر اس سے راضی رہو،
मतलब یہ ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک تو جمال یہ ہے کہ بندہ ہر ناز و نعم کا مالک اور مختار ہے. درویشی میں جمال یہ ہے کہ اسباب کی نفی اور اسباب اور مسبب اور اس سے رغبت کچھ نہ ہو اور خدا کے احکام سے راضی رہے. اس لیے کہ درویشی سبب کی عدم موجودگی کا نام ہے اور تونگری سبب کی موجودگی کا نام. درویش بغیر سبب کے حق کے ساتھ ہوتا ہے اور تونگر سبب کے ساتھ اپنے لیے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ سبب محل حجاب ہے اور ترک سبب محل کشف، اور دونوں جہان میں جمال کشف و رضا کے اندر ہے اور سارے جہان کی سختی حجاب میں. یہ بیان تونگری پر درویشی کی فضیلت میں واضح اور ظاہر ہے. حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیک رحمت اللہ تعالی علیہ ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ سالک طریق و ورع و تقوی، امت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زہد کے مشابہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن خبیک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. طریقت کے ہر حال میں زاہد اور تابع رہے. احادیث میں آپ کی روایات بڑا بلند مرتبہ رکھتی ہیں. آپ فقہ اور سلوک میں امام سوری رحمت اللہ علیہ کے پابند ہیں. ان کے اصحاب کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت میں رہنے والے تھے. آپ کا کلام سلوک و طریقت میں نہایت پرمغز ہے. آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی زندگی کو سکون قلب کے ساتھ گزارنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں لالچ کو جگہ نہ دے، حتیٰ کہ وہ لذت کام و دہن سے بھی بے نیاز رہے. اس لیے کہ حریص آدمی دنیا کی لالچ میں مردہ حال ہو جاتا ہے. حرص و آرزو سے دل پر مہر سی لگ جاتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مہر شدہ دل مردہ ہوتا ہے. سب سے عمدہ اور بہتر دل وہ ہے جو سوائے غیر اللہ کے سب کے لیے مردہ اور حق تعالی کے لیے زندہ رہے، کیونکہ حق تعالی نے دل کو عزت دینے اور ذلت دینے والا پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے ذکر سے دل کو عزت بخشتا اور طمع دنیا سے دل کو ذلیل کرتا ہے. آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے دلوں کو ذکر کا مقام بنایا ہے، پھر جب وہ نفس کی پیروی کرتے ہیں تو خواہشات کی جگہ بن جاتی ہے. شہوتوں سے دلوں کی پاکیزگی یا تو بے قرار کرنے والے خوف سے ہوتی ہے یا بے آرام کرنے والے شوق سے. معلوم ہوا کہ خوف اور شوق ایمان کے دو ستون ہیں، جبکہ دل ایمان کا مسکن ہے. تو اس کے لائق ذکر و قناعت کے چاہیے، نہ کہ طمع و غفلت. لہذا مومن با اخلاص کا دل لالچی نہیں ہوتا، نہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ طمع و شہوت موجب وحشت ہے. جب اس سے دل پریشان رہتا ہے اور ایمان سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، ایمان کو حق سے انس و محبت اور ما سوائے اللہ سے وحشت و نفرت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا، طمع کرنے والے سے ہر ایک ڈرتا اور پریشان رہتا ہے.